علیکم ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشن اور ایز اے فارماکالوجسٹ ایک پبلک سروس میسیج ہے کہ جس طرح کا آج کل کا موسم ہے، ہیٹ ویوز کی خطرات زیادہ ہیں، گرمیوں کے زیادہ مسائل ہیں، تو ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خود کو بھی محفوظ رکھیں گرمی سے اور اپنی فیملی کو، آپ کے اپنے بچوں کو اس ہیٹ سے بچائیں۔ اس کے لیے آپ زیادہ زیادہ بچوں کو ORS پلائیں اور جو ہے وہ 10 سے 4 بجے کے درمیان باہر جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بالکل کلوز کروا دیں۔ گرمی سے بچیں، خود کو بھی بچیں، زیادہ زیادہ پانی پلائیں اور نرم اور بالکل لائٹ ویٹڈ اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے جو ہے وہ بچوں کو پہنائیں۔ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے میسیج تھا، اور اسی سلسلے میں ہم آج آپ کے لیے ایک فروٹ لے کے آئے ہیں کہ جو اس موسم میں سب سے بہترین ہے، جو عام کھایا بھی جاتا ہے اور ہیٹ ویو کے خطرات سے آپ کو بچا بھی سکتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں تربوز کی، واٹر میلن جسے کہتے ہیں۔ واٹر میلن آج کل عام پایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے آج آپ کو کچھ فوائد بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کن لوگوں کو نہیں کھانے چاہیے اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو واٹر میلن کی جب ہم بات کرتے ہیں، تربوز کی بات کرتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو پائے جانے والی چیز ہے وہ ہے پانی، واٹر۔ جی، اس کے اندر 90 سے لے کے 92% تک، یعنی 90 سے لے کے 92% تک اس کے اندر واٹر ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ یقیناً یہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، ہمیں پانی کی کمی سے بچاتا ہے۔ تو یہ سب سے جو ہے بہترین جو ہے وہ نیچرل واٹر اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ہماری باڈی کو چونکہ پانی زیادہ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ سکن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، برین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور باڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریشن سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو اس کے اندر چیز ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹ۔ جی، کاربوہائیڈریٹ میں فرکٹوز ہے، گلوکوز ہے، سکروز ہے، وہ تقریباً 6 سے 8% اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو اس کو سویٹننگ کے طور پہ دیتا ہے، اور یہ ہماری سورس آف انرجی ہے۔ اس میں یہ کم کیلری، 100 گرام اگر آپ تربوز کھاتے ہیں تو یہ آپ کو 16 کیلری جو ہے وہ انرجی دیتا ہے۔ اس میں فیٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ فائبر سے بھرپور ہے۔ چونکہ فائبر اس کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ آپ کو ڈائجیشن میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، جسے لیکوپن کہتے ہیں۔ لیکوپن جو ہے، جو اس کو ریڈ کلر دیتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم سے جو فضول فاسد مادے ہیں اس کو خارج کرتے ہیں، اس کو جسم سے نکالتی ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کو بہت طاقت دیتے ہیں، تقویت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے ہماری سکن کے لیے۔ سکن کو جو آج کل کی UV لائٹس ہیں، جو سورج کی خطرناک شعائیں ہیں، جو سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، جن کو پمپلز، دانے یا ریڈ سی نکل آتی ہے جسم پر، اس سے یہ بچاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کینسر کے ہونے کے چانسز کو کم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ سٹرولین ہے، ایک امائنو ایسڈ سٹرولین۔ جی، سٹرولین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ نائٹرس آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھا دیتی ہے۔ جو نائٹرس آکسائڈ ہے اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ویزو ڈائلیشن کرتا ہے۔ جیسے وہ ویزو ڈائلیشن کرے گا تو ہماری جو بلڈ کی جو وینز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، نیرو جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، تو اس میں بلڈ کی جو فلو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے بلڈ پریشر سے بھی یہ ہمیں بچاتا ہے، بلڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے، ویزو ڈائلیشن کرتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، ہمارے باڈی کے پورے حصے کی سرکولیشن کو، یہ بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے وٹامنز موجود ہوتے ہیں، جس میں وٹامن A ہے، وٹامن C ہے، وٹامن B6 ہے، وٹامن B9 ہے جسے فولیٹ کہتے ہیں۔ تو وٹامن C ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے امیونٹی کو بہتر کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ وٹامن 6 کی موجودگی میں یہ ہمارے جو نرو ہے، دماغ ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ فولیٹ ہونے کی وجہ سے یہ پریگننسی میں جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، یہ سیل کی گروتھ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر فائبر زیادہ ہے، تو جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنے کے لیے یہ بہترین ہے، مفید ہے، اور یہ ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ اس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اس کے اندر منرلز ہے وہ ہے پوٹاشیم، اس کے بعد ہے کیلشیم، اور اس کے بعد ہے میگنیشیم۔ تو اس کے اندر پوٹاشیم کی جو وافر مقدار موجود ہے،
تو پوٹاشیم کی موجودگی کی وجہ سے جن کو سوڈیم ریلیٹڈ سالٹ کی ریلیٹڈ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان کے بلڈ پریشر کو بھی یہ مینیج کرواتا ہے۔ پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی وجہ سے یہ ہمارے الیکٹرولائٹ جو سالٹ کی ان بیلنسنگ ہو جاتی ہے اس کو بیلنس کرنے میں بھی یہ ہیلپ فل ہے۔ ہمارے باڈی کے جو سالٹ کم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین ٹونک ہے، تو اس لیے یہ ایک بہترین اسے پاور ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ گرمیوں کا ایک بہت مفید اور کارآمد جو ہے وہ چیز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو تربوز ہے کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ جی، کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے؟ سب سے پہلے اس شخص کو بالکل نہیں کھانا چاہیے، خاص کر جو ڈائبیٹک ہے، جو شوگر کا مریض ہے، اس کو چونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 72 ہے، تو گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی شوگر والا پیشنٹ اس کو کھائے گا اس کی جو شوگر ہے وہ رائز ہو جائے گی، بہت جلدی جو ہے وہ اس کی شوگر کو رائز کر دے گا۔ تو اس کے لیے شوگر کا پیشنٹ جو ہے یا تو اوائڈ کرے، اور اگر وہ کھانا چاہتا ہے تو وہ آدھا کپ یا 1 کپ سے زیادہ اس کا جو ہے وہ استعمال نہ کرے، اور وہ بھی کھانے کے درمیان میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ شوگر والا پیشنٹ استعمال کرے۔ جی، اس کے علاوہ دوسرا وہ شخص استعمال نہیں کر سکتا جن کے گردوں میں پرابلم ہے، جن کے گردوں خاص کر جن کو آپ لو پوٹاشیم کی ڈائٹ کھلا رہے ہیں اور ان کے گردوں کی واشنگ ہو رہی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ تربوز سے پرہیز کرے، کیونکہ اس کا پوٹاشیم جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کے لیے زیادہ پرابلم ہوگا، اس کے کڈنی کے زیادہ پرابلم ہونے کے چانسز ہیں۔ نمبر 3، وہ شخص استعمال نہ کرے جو ڈائیوریٹس میڈیسن یا اے سی انہیبیٹر، جو ہارٹ کے لیے میڈیسن کھا رہا ہے اور اے سی انہیبیٹر لے رہا ہے، تو وہ اے سی انہیبیٹر آلریڈی پوٹاشیم کے جو مقدار ہے وہ باڈی میں بڑھا دیتے ہیں، اور ڈائیوریٹس بھی جو لے رہا ہے، تو ایسے شخص کو اگر آپ تربوز کھلاتے ہیں تو اس کا بھی جو پوٹاشیم لیول بڑھ جائے گا اور اس کے ہارٹ کے پرابلم بڑھ جائیں گے، اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس کے باڈی میں آلریڈی پوٹاشیم زیادہ ہے، جسے ہائپر کیلیمیا کہتے ہیں، وہ پیشنٹ جس کو ہائپر کیلیمیا ہے وہ شخص بھی تربوز کا استعمال نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرے۔ جی، ایسا شخص جس کو کسی قسم کی الرجی ہے تربوز کھانے سے، وہ شخص بھی اس کا استعمال نہ کرے، اور اس کے علاوہ جس کا GIT، جس کا سٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہے، جس کو بلوٹنگ رہتی ہے، گیس رہتی ہے، جس کو وومٹنگ ہوتی ہے، ڈائریا رہتا ہے، وہ شخص بھی اس کا استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے استعمال سے پیٹ میں جو ہے وہ گیس پیدا ہو سکتی ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، یا اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا۔ جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کھانا کس طرح چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے۔ جی، اس کو ہمیشہ فریش کھانا چاہیے، اور اس کو کبھی بھی آپ نے زیادہ دیر کاٹ کے نہیں رکھنا۔ اگر آپ زیادہ دیر کاٹ کے رکھیں گے تو جو ہے وہ آپ کی GIT کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کو وومٹ ہو جائے گی، آپ کو ڈائریا ہو جائے گا، آپ کے GIT کو ڈسٹرب کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ والا تربوز استعمال کرنا ہے جو اندر سے بالکل نرم نہ ہو، جس کے اندر کوئی سپاٹ نظر نہ آتے ہوں، اور اس کو فریشلی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا، بہت ہیوی نہیں کھانا۔ اس کو آپ جوس کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ سلائس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سیلڈ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کو آپ زیادہ تر ایمٹی سٹمک استعمال کریں، یا آپ کھانے کے درمیان میں استعمال کریں۔ جی، اس کو آپ نے جو آئلی فوڈ ہے یا ہیوی فوڈ کھاتے ہوئے اس کا استعمال ساتھ بالکل نہیں کرنا، آئلی فوڈ کے ساتھ بالکل نہیں کرنا، ورنہ آپ کو وومٹنگ ہو جائے گی، ڈائریا ہو جائے گا۔ آپ کا جو GIT ہے، آپ کا جو سٹمک ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور آپ نے زیادہ ہیوی آئل والی چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ لوگ اس کے اوپر نمک ڈال کے استعمال کرتے ہیں، ذائقے کے طور پہ تو نمک ڈالا جا سکتا ہے، اور آپ اگر ڈالنا بھی چاہیں تو بالکل تھوڑا سا بلیک جو نمک ہے اس کا استعمال کریں۔ لیکن جو لوگ خاص کر بلڈ پریشر کا مریض ہیں، یا جن کو اڈیما ہوتا ہے، جن کے پاؤں ہاتھ سوج جاتے ہیں، ان میں واٹر ریٹینشن ہوتی ہے، اور جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، کڈنی کے ایشو ہیں، وہ بالکل نمک کا اوپر استعمال نہ کریں، وہ نمک ڈالے بغیر اس کا استعمال کریں۔ اس کو آپ نے زیادہ ریفریجریٹ کر کے نہیں استعمال کرنا، لوگ کاٹ کے اس کو کافی دیر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر فرمنٹیشن ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہو سکتا ہے۔
کھٹا ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ اس کے اوپر ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں اور اس کا فوراً فریشلی آپ نے زیادہ فریش کٹے ہوئے کو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے، یہ بہت صحت مند چیز ہے اور گرمیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ جی، ہمارا مقصد آپ تک ہمیشہ کی طرح ایک اچھی انفارمیشن، ایک ریسرچ بیسڈ بات آپ تک پہنچانا تھی۔ ہمارا مقصد آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ بھی اس کو آگے سپریڈ کریں تاکہ باقی لوگ بھی کوئی بھی غلط استعمال سے بچ جائیں اور ان کو اس کا فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔